احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم بات کریں گے کہ کسی حدیث کے ثابت ہونے یا نہ ہونے میں شک ہو۔ لہٰذا یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ موضوع حدیث کو بیان کرنے کے بارے میں ائمہ حدیث کی جو تشریحات ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جو اس کے بارے میں فرمایا ہے وہ تو سب کو معلوم ہے۔ اس پر اضافہ کرتے ہوئے ائمہ حدیث کے نزدیک اگر کسی شخص کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں شک ہو، اور اس کے باوجود وہ شخص اس روایت کو نقل کرے، تو ائمہ حدیث کے نزدیک یہ شخص بھی موضوع روایت یعنی جھوٹی روایت نقل کرنے والا شمار ہوگا۔ لہٰذا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ثم من روا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثا وهو شاک فیہ اصحیح ام غیر صحیح یکون احد الکاذبین لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، فمن حدث عنی حدیثا وهو يرى أنه كذب حيث لم يقل هو يستيقن أنه كذب، یعنی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث نقل کرے، روایت کرے، حالانکہ اس حدیث کے صحیح یا غیر صحیح ہونے میں اس آدمی کو شک ہو، تو یہ شخص بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ سے کوئی حدیث روایت کرے حالانکہ اس کو یہ معلوم ہو کہ وہ اس میں جھوٹا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا جہنم میں ٹھکانہ بنا لے۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو یقین ہو کہ وہ اس حدیث میں جھوٹا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اگر اس کو جھوٹ ہونے کا گمان بھی ہو تو وہ بھی جھوٹی حدیث بیان کرنے والا شمار ہوگا۔ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے شخص کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان من اختلط علیہ ما سمع بما لم يسمع ثم لم يرع عن نشرها وحدث بها وهو لا يتيقن، یعنی جس شخص پر اپنی سنی ہوئی روایات اور انسنی ہوئی روایات خلط ملط ہو جائے اور پھر بھی وہ ان روایات کو پھیلانے میں احتیاط نہ کرے بلکہ ان کو بیان کرتا رہے، حالانکہ اس کو ان کی سماع کا یقین نہ ہو، تو ایسا شخص اس کا مستحق ہے کہ روایات کے بارے میں اس کو معتبر نہ سمجھا جائے، کیونکہ یہ شخص ایسی بات کر رہا ہے جس کے سچا ہونے میں اس کو شک ہے، اور جس شخص کو اپنے کلام کے سچا ہونے میں شک ہو تو اس کو سچا نہیں کہا جا سکتا۔ لہٰذا روایت حدیث میں ہر شخص کو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور اس سنی سنائی بات کو بطور حدیث بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔